آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. میرا نام سہر پرویز ہے اور میں بیچلرز آف تھیولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں بائبل ٹریننگ سینٹر سے بہاولپور میں. اور سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس کے کلام کی باتوں کو سیکھوں اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکوں. اس کے بعد میں خدا کے خادم، خدا کے بندہ پاسٹر جی کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر اس کے کلام کی خدمت کو کر سکوں. اس کے بعد میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جو خدا کے گھر میں آئے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے نام کی تمجید کرنے کے لیے، کیونکہ کلام فرماتے ہیں کہ کیا ہی بھلا ہے کہ خداوند کی شکر گزاری کی جائے. تو ہم سب یہاں پر شکر گزاری کرنے کے لیے موجود ہیں. میرے ساتھ اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے نکالیں گے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، اس کی 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، اس کی 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت. خداوند کے کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی. پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی: اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے. خداوند نے جواب میں اس سے کہا: مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. جب ہم اس کتاب کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس انجیل کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس انجیل کو لوکا نہیں لکھا، اور لوکا جو تھا وہ پیشے کے لحاظ سے طبیب تھا. لوکا غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے یہ انجیل تھیوفلس کے نام لکھی. لوکا جب غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس نے اس انجیل میں واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صرف غیر یہودیوں کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں، بلکہ یسوع مسیح تمام بنی نوع انسان کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ وہ اپنی جان کا کفارہ دے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہوئے لوکا اس کی واضح تعلیم دیتے ہوئے نظر آتا ہے. لوکا اس انجیل میں ان تمام واقعات کا ذکر کرتا ہے جو باقی اناجیل میں ہمیں نہیں ملتے، جیسے فرشتوں کا گیت، مریم کا گیت، چرواہوں کا مریم اور یوسف کے پاس آنا، عورتوں کی عزت کے بارے میں لوکا واضح تعلیم دیتا ہے جو باقی اناجیل میں ہمیں نہیں ملتی. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا بتاتا ہے اس انجیل میں کہ عورتیں کسی سے بھی کمتر نہیں ہیں. خدا کی نظر میں مرد بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں جو عورتیں رکھتی ہیں. مرد اور عورت خدا کی نظر میں برابر ہے. بوا جی نے لاسٹ پہ بڑا اچھا پوائنٹ لیا جو میرا ٹاپک بھی تھا کہ مریم نے اپنا حصہ، اچھا حصہ چن لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے کا پس منظر جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ سامریہ سے جب یروشلم کی طرف جاتے ہیں تو وہ تعلیم دیتے ہوئے ان کا سارا سلسلہ نظر آ رہا ہے. وہ سامری عورت کی تمثیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے کہ کس طرح ہم نے خداوند کی حضوری میں آنا ہے. کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جب اپنی خدمت کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ میں نے مسلوب کیے جانا ہے، میں نے موت کے حوالہ کیے جانا ہے. تو وہ نہ صرف اپنی خدمت کو دیکھ رہے ہیں بلکہ پھر وہ اپنے آگے شاگردیت بھی تیار کر رہے ہیں. شاگرد بھی تیار کر رہے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر میرے بعد جو شاگرد ہیں وہ اس دنیا میں کلام کی منادی کو سر انجام دیں. انہوں نے 70 شاگرد کو مقرر کیا. پھر اس کے بعد یسوع جب منادی کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے 2-2 کے جوڑے، جو 70 شاگرد مقرر کیے گئے تھے ان میں سے 2-2 کے جوڑے کر کے مختلف جگہوں پہ بھیجے گئے. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ سامری عورت کی تمثیل یسوع مسیح بڑی خوبصورتی سے واضح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن یہودی قوم جو ہے وہ سامریوں سے نفرت کرتی تھی، اور وہی سامری عورت جو ہے وہ محبت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک سامری عورت کی تمثیل، ایک سامری عورت کی مثال دے کر محبت کو اور اس عمل کو واضح بیان کیا ہے جو آج ہم بھی کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے حوالے پر آتے ہیں تو حوالے میں لکھا ہے: پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں
दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो गलील के गांव में जा रहे हैं जिसका नाम बैतनिया था। यीशु मसीह जिस गांव में दाखिल हुए उस शहर का नाम क्या था? बैतनिया। और उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम मार्था था। मार्था लाजर की बहन थी। और जब मार्था ने देखा कि यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं, वो हमारे घर में है, हमारे गांव में है, तो उसने चाहा कि मैं भी यीशु को अपने घर में दावत दूँ। यहाँ पर लिखा है कि एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, मतलब कि यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं यहाँ पे आ रही, यीशु मसीह को दावत दी गई है। मार्था के अंदर ये था कि मैं इसको अपने घर में उतारूं। और आज हम भी अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत अमल था कि उसने अपने घर में आजिज़ी के साथ यीशु मसीह को अपने घर में लिए। आज हमारे घर में भी मुख्तलिफ खादमीन को हम अपने घर में दावत देते हैं कि नहीं देते? मुख्तलिफ खादमीन को अपने घर में दावत देते हैं और चाहते हैं कि ये खादिम हमारे घर आए, हमारे लिए दुआ करे, हमारे लिए कलाम को बयान करे, सब कुछ करे, लेकिन आगे हमारा अमल क्या होना चाहिए हम देखते हैं। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पाँव में बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। अब खुशामदीद किसने कहा? मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा, वेलकम किया, खुशामदीद कहा, लेकिन कदमों में कौन बैठी? मरियम बैठी। आज हम भी इसी तरह कर रहे होते हैं। हम देखते हैं खादिम को हमने अपने घर तो बुला लिया, जिस फैमिली ने बुलाया वो खाना बनाने में, किचन में, दूसरे कामों में मसरूफ होती है, और जो बाकी लोग होते हैं वो कदमों में बैठे होते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि मरियम कदमों में बैठी है, मार्था कदमों में नहीं बैठी। यहाँ पे दोनों की खिदमत अलग अलग है। वो भी अच्छा काम कर रही है, मार्था भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो यीशु मसीह की खिदमत कर रही है और वो चाहती है कि यहाँ पे लिखा है मरियम नाम उसकी बहन यीशु के कदमों में बैठ कर उसका कलाम सुन रही है। जब हम कदमों में बैठते हैं, तो जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, तो हम दुआ कर रहे होते हैं। और दुआ का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, दुआ का मतलब सिर्फ अपनी इल्तिजा को, अपनी फरियाद को उसके सामने रखना नहीं है। दुआ का मतलब है बातचीत करना, कलाम करना, गुफ्तगू करना, खुदा के साथ एक राब्ता कनेक्ट करना, ताकि हम उससे जो बात कर रहे हैं, उससे जो कलाम कर रहे हैं, वो हमारी सिर्फ, अगर हम दोस्तों में बैठे हो ना, तो दोस्तों में वो भी बोलता है, मैं भी बोलूँगी, तो ये बातचीत है। तो इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जैसे मरियम बैठी है, तो वो भी खुदा के साथ बातें कर रही है, वो खुदा के कलाम को सुन रही है। यीशु मसीह उसको तालीम देते हुए नज़र आ रहे हैं, यीशु मसीह उसको उसकी तरबियत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम कैसे खुदा के कदमों में आ रहे हैं। क्या हमारा, क्योंकि कलाम वाज़ेह ये अल्फाज फरमाता है कि तुम ज़ुबान से तो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। हम ज़ुबान से तो अपने घर में दावत देते थे, हम यीशु को भी अपनी ज़िंदगी में दावत दे देते, हम तौबा भी कर लेते, इकरार भी कर लेते, लेकिन शायद फिर हमारा अमल वैसा नहीं रहता, हमारी मोहब्बत उस तरह नहीं रहती जैसी मरियम ने करके दिखाई है। दावत उसे कोई और दे रहा है, कदमों में उसके कोई और बैठ रहा है। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम कैसी मोहब्बत खुदा के साथ करें। अगर खुदा को हम अपनी ज़िंदगी में दावत दे रहे हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम उसके पास भी बैठें, उसके साथ वक्त भी गुजारें। क्योंकि जब हम देखते हैं वक्त गुजारना, तो मार्था जो है वो खाना बनाने में वक्त गुजार रही, वो मेहमान नवाजी में वक्त गुजार रही है। क्योंकि पहली सदी के जो यहूदी माशरा था, वहाँ पे ये इजाज़त नहीं थी, अच्छा नहीं समझा जाता था कि जो यहूदी औरतें हैं वो रब्बियों के पास बैठकर तालीम हासिल करें। लेकिन यीशु मसीह ने इन तमाम बंदिशों को ख़त्म करके ये जाहिर किया कि औरत भी खुदा के कदमों में बैठ के उसके कलाम को सीख सकती है, उसके नाम को जलाल दे सकती है और उसकी तमजीद कर सकती है। खुदा ने ये मज़हबी बंदिशें ख़त्म कर दी हैं और आज हम भी उसके कदमों में बैठ के उसके कलाम को सीख सकते हैं, उसके कलाम को पढ़ सकते हैं और उसकी तमजीद कर सकते हैं। उसके आगे लिखा है, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। अब उसने खिदमत तो की, लेकिन वो घबरा भी गई है। हम देख सकते हैं कि जब हम किसी खादिम को अपने घर में दावत देते हैं ना, कि दुआ रखते हैं, तो जो जिसने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है, वो खाना बना रही है, जो कुछ भी कर रही है, उसके फैमिली मेम्बर्स बाकी सारे इबादत में बैठे हैं, तो उसके दिल में ज़रूर आएगा, क्योंकि इंसान होते हुए
ہمارا جسمانی رویہ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، تھکن محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے۔ اسی طرح مارتھا کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوا اور وہ گھبرا گئی۔ وہ خدمت تو کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر ایک شکایت کا عمل بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن کو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، کہنے لگی، خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ ہم بھی اکثر اوقات ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم جب خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ والا جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری خدمت میں ہماری ہیلپ کرے۔ ہم کچن میں ہیں، ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، خدمت، مہمان نوازی اور یہودی روایت تھی، ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر جو تھا وہ گھر میں آتا تھا تو گھر کے جو لوگ تھے وہ اس کے پاؤں دھوتے تھے۔ یہ یہودی روایت تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو جو گھر میں آیا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اس کو قبول کر لیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کہہ کے میری مدد کرے۔ وہ یسوع کے سامنے آ کے شکایت کر رہی ہے، وہ اس کے آگے آ کے شکوہ کر رہی ہے کہ میں خدمت کر رہی ہوں، اس نے مجھے خدمت کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، اس کو کہہ کے میری مدد کرے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں نا تو ہمیں ضروری ہے کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو خدمتیں طرح طرح کی ہے۔ مارتھا کی خدمت بھی بری نہیں تھی، مارتھا بھی بری عورت نہیں تھی، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ جیسے خدمت میں کر رہی ہوں میری بہن بھی میری اس میں ہیلپ کرے۔ اگر مصرف بیٹے کی مثال دیکھیں تو باپ سے وہ چلا دور ہو گیا تھا، لیکن جب وہ اس کے پاس آیا تو باپ نے اسے اپنایا ضرور تھا۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم گناہ کی وجہ سے دور ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کر کے اس کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو باپ ہمیں ٹھکراتا نہیں۔ باپ ہم سے دوری کا احساس نہیں ظاہر کرتا کہ ٹھیک ہے تو نے گناہ کیا تھا، تو اب مجھ سے دور ہو گیا ہو۔ اس نے تو اپنی جان کا فدیہ دے کے یہ ظاہر کیا کہ جب بھی تو میرے پاس آئے گا میں تجھے قبول کروں گا۔ اس کے کوئی گناہ نہیں تھے لیکن اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ ضرور کیا۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ مارتھا تو شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں خدا کی حضوری میں شکایت نہیں کرنی، ہمیں خدا کی حضوری میں خدمت کرنی ہے تو وہ بھی پورے دل کے ساتھ کرنی ہے۔ عاجزی اختیار کیا تو پوری عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سامری عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ جب عالم شراب اٹھا تو اس نے کہا کہ آزمائش کرنے لگے نا استاد کی، تو اس نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی ایمانی محبت رکھ۔ اب یسوع مسیح جو اس کے گھر آئے ہیں وہ بھی پڑوسی تھے نا، وہ بھی ان کو گھر میں اتارا گیا تو پڑوسی کا ایک کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے سارے دل سے، جس طرح تو اپنے بدن کی خدمت کرتی ہے، جس طرح تو اپنی خدمت کرتی ہے، اسی طرح تو اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مائل محبت رکھ، ویسا ہی مزاج رکھ جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو وہ شکایت کر رہی ہے لیکن ہمیں شکایت نہیں کرنی، ہمیں خدا کے قدموں میں جھک جانا ہے۔ خدا نے جو خدمت ہمیں دی ہے اسے پورے دل کے ساتھ نبھانا ہے۔ جو خدا نے ذمہ داری ہمارے حصے میں ڈال دی ہے، خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، تو خدا نے ہمیں خدمتیں طرح طرح کی دی ہیں۔ ضرور ہے کہ خدمتیں ہم کریں لیکن جو اول ترجیح ہے وہ خدا کی ذات کو دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مارتھا جب اپنے گھر میں یسوع مسیح کو اتار رہی ہے تو اس نے اپنی جو مصروفیات تھی اس کے نزدیک اس میں مہمان خصوصی کو وہ بھول گئی ہے۔ ان مصروفیات میں وہ اس طرح گم ہو چکی ہے، اس طرح وہ مگن ہو چکی ہے کہ وہ یہ بھول چکی ہے کہ یسوع مسیح کو بھی میں نے اپنے گھر میں اتارا۔ اور آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں اسی طرح کرتے ہیں، ہم یسوع کو اپنی زندگی میں اتار تو لیتے ہیں لیکن پھر ہم اپنی زندگی میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں، دنیاوی خواہشات، دنیاوی ضروریات اس طرح ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یسوع کو بھی قبول کیا ہے۔ لیکن جب ہم اپنا سارا دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل خدا کو دے دیتے ہیں کہ تو اس جسم کا کنٹرول لے، تو پھر خدا ہماری زندگی میں کام بھی کرتا ہے۔ اور ضرور ہے کہ پھر ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کی ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ کسی کو پتا اپنی سانس کا؟ مارتھا کو بھی نہیں پتا تھا، وہ پھر بھی شکایت کر رہی ہے۔ مریم کو بھی نہیں پتا لیکن وہ اپنا حصہ وہ چن رہی ہے جو اسے چننا چاہیے تھا، جس کی حکمت خدا نے اس کو دی تھی۔
پھر خداوند جب وہ مارتھا اس سے شکایت کرتی ہے تو خداوند اس کو ڈانٹ نہیں رہے، مسیح یسوع اس کو ڈانٹ نہیں رہے، بلکہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اسے بڑے پیار سے، اسے بڑی عاجزی سے اسے کہہ رہے ہیں کہ مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، کہ تو بہت پریشانیاں اپنے جسم میں لیے ہوئے، بہت پریشانیاں تو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ خدمت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن تو یہ نہیں جانتی کہ جو مریم نے حصہ چن لیا ہے وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور خدا سے ملی ہوئی برکت ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو برکت خدا نے ہمیں دے دی ہے وہ انسان نہیں چھین سکتا ہم سے، کیونکہ وہ برکت ہمیں خدا سے ملی ہے۔ کیونکہ جو حصہ مریم نے چنا ہے نا، وہ مارتھا بھی اسے چھین نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ چکی ہے، وہ اس کے کلام کو سن رہی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دے سکتے ہیں کہ پہلا درجہ ہم نے خدا کی ذات کو دینا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سی غلطیاں خطائیں کرتی ہیں، جو خدا کا وقت ہے وہ خدا کو نہیں دیتے، جو خدا کا ٹائم ہے وہ خدا کو نہیں دیتے، کیونکہ ہم جسمانی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے روحانی زندگی میں بھی بڑھ سکتے ہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں، اور وہ روحانیت خدا کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام میں، جب لوکا ان تمام وہ غیر قوم ہو کر خدا کے ایمان میں اس قدر مضبوط ہے، اس نے پوری انجیل لکھ ڈالی ہے، تو ہم تو پھر مسیح کے بیٹے اور بیٹی ہیں، ہمیں تو اس نے فرزند بنایا نا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ تو بہت سی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مریم نے وہ حصہ چنا جسے اب چھین نہیں سکتا، وہ بہتر کرنے کی کوشش تو کرے گی، لیکن جو خدمت اس کے ذمہ لگ چکی ہے، جو اس نے کلام سن چکا ہے، سن لیا ہوا ہے، اور جو کلام کا بیج اس کی زندگی میں بو دیا گیا ہے، وہ کلام جڑ پکڑتا ہے، اور اس کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جب وہ کلام ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ وہ کلام جب ہماری زندگی میں جڑ پکڑتا ہے، پھر ہماری زندگیوں سے دوسری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اگر ایک گلاس کی مثال ہے نا، ایک گلاس کو جب ہم پانی سے بھرتے ہیں اور جب وہ فل کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ باہر نکلنا شروع کرتا ہے، برکت بھی اسی طرح۔ جب ہماری زندگی خود برکت سے لبریز ہو جاتی ہے نا، پھر وہ برکات باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ برکات جو ہے وہ دوسری زندگیوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہوتی ہے، اور جب وہ برکات دوسری زندگیوں تک جاتی ہیں تو پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کی اگر ہم مثال ہیں تو بنی اسرائیل قوم کو بھی خدا نے بڑا کچھ نوازا تھا، خدا ان کو نورانی فرشتوں کی خوراک عطا کرتا تھا، لیکن پھر وہ نافرمانی پہ آئے اور انہوں نے خدا سے شکوے شکایت کرنا شروع کی۔ جب ان کو مصر کی غلامی سے چھڑا لیا گیا، پھر بھی وہ خدا سے شکوے کر رہے کہ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں پہ لے آئے، تو وہ شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ لیکن جو وقت خدا کا ہے، خدا ہماری زندگی میں بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہوگا۔ خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور ہمیں اس کی رضا میں خوش رہنا سیکھنا ہے، کیونکہ خدا ہماری زندگی کے ہر حالات سے واقف ہے، ہر کام سے واقف ہے، اور خدا ہماری زندگی کو جانتا ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں استعمال کرنا۔ خدا شیر خار کے منہ سے بھی اپنے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم اپنی زندگی پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم مریم کی طرح دونوں کا کردار برا نہیں ہے، مارتھا کا کردار برا نہیں ہے، جو وہ خدمت کر رہی ہے اس کی بھی خدمت اچھی ہے، ہم بھی خدمت کرتے ہیں، خادم آ جائے تو ہم بھی اس کے لیے بہت سے لوازمات بناتے ہیں، لیکن خدا کہتے ہیں کہ جو وقت میرا تھا ضرور تھا کہ تو بھی وہ اچھا حصہ چنتی جو مریم نے چنا۔ ہماری ترجیحات، ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ آج ہم سنڈے کے دن کو دیکھیں تو ہمارا مریم مارتھا کی طرح حال ہے کہ ہم خدا کو دعوت دیتے ہیں لیکن اس کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں ضرور ہے کہ جب ہم نے اس کے گھر میں آنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر پہلا درجہ بھی اسی کے نام کو دیں۔ یہ دنیاوی کام، یہ جسمانی کام، یہ یہی کے رہیں گے۔ مارتھا کا جو رویہ تھا وہ جسمانی تھا، اور جسمانی رویہ فانی ہے، لیکن مریم کا جو رویہ تھا وہ روحانی پہلو تھا، اور وہ خدا کا کلام تھا جو اس نے اس کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا۔ اور آج ہم بھی اپنی زندگی میں غور کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں، نہ صرف پڑھنے کی حد تک بلکہ اس کو سمجھ کر اور مریم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں، اور ایسے بہت سی باتیں ہمیں
خدا کے کلام کو پڑھنے سے ملتی ہیں. اور جب ہم خدا کے کلام کو گہرائی سے پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن کھلتے ہیں, عقل روشن ہوتی ہے کہ ہم کس طرح خدا کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں. ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو بہت سی باتیں ملتی ہیں. دانییل کی زندگی پہ غور کرنے کو ملتا ہے. اس کو شیروں کی مانگ میں ڈالا گیا لیکن ایمان مضبوط تھا, خدا کا کلام اس کی زندگی میں تھا. اگر خدا کا کلام اس کی زندگی میں نہ ہوتا تو شاید شیر بھی اسے کھا جاتے, شاید نہیں کھا ہی جاتے. لیکن جب اس کی زندگی میں خدا کا کلام تھا تو شیروں کے منہ بھی خدا نے بند کر دیے. آج وہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں. آج ہم جب شکوے شکایت کرتے ہیں تو شاید وہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کریں. اگر ہم خدمت کر رہے ہیں روحانیت میں بڑھنے کے لیے کریں. ہم جس کام کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں روحانیت میں بڑھنے کے لیے کریں اور یسوع کو اپنے آگے رکھیں. جب یسوع آگے ہوگا تو دنیا کی چیزیں پیچھے پیچھے ہوگی, کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی کو تو دنیا کی تمام چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی. مریم نے بھی وہ خدا کی بادشاہی ڈھونڈی ہے جو اس کی دنیا کی آخر تک اس کے ساتھ رہے گی. اگر وہ خدا کی بادشاہی کو نہ ڈھونڈتی تو وہ دنیا کی چیزوں کو بھی نہ پاتی. خدا نے جب وعدہ کر دیا ہے تو اس کا وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں پہلا درجہ خدا کی ذات کو دیتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ہمیں مل جائے گی جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں. تو ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خداوند کے کلام کو, خداوند کے نام کو سب سے اول درجہ دیں, کیونکہ جو بہتر سے بہترین کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ خدا کی ذات ہے. ہم اپنی کوششوں سے کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر خدا ہمیں مختلف جگہوں پہ بھی لے کے جاتا ہے تو وہ بھی خدا کی حکمت ہے, وہ بھی خدا کی مرضی ہے کہ کس طرح ہم خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں. آج ایک بات کہوں گی کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. ہم کیا مارتھا کی طرح خدا کو اپنی زندگی میں دعوت دے رہے ہیں, کیا اس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں دعوت دے کے کوئی اور تو خدا کے قدموں میں نہیں بیٹھ رہا؟ اگر ہم نے دعوت دی ہے تو بیٹھنا بھی ہم نے, اور ہم نے پھر دوسروں کو دعوت دینی کہ آؤ آپ بھی خدا کی حضوری میں بیٹھو, آپ بھی خدا کے کلام کو سیکھو, آپ بھی خدا کی باتوں سے لطف اندوز ہو تاکہ آپ بھی اس کی روحانیت میں بڑھتے جاؤ اور اس کے کلام کے درجہ بدرجہ اس میں بڑھتے جاؤ, تاکہ کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے اور ہم خدا کے نام کو ذکر و جلال دے سکیں. اب وہ برکت مریم سے کوئی نہیں چھین سکتا اور وہ برکت ہم سے بھی کوئی نہیں چھین سکتا جو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. وہ مشکلیں, وہ پریشانیاں, وہ شکوے, وہ شکایتیں, وہ دکھ درد, وہ عارضی طور پہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ ابدی نہیں ہے. خدا آپ کو اس میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آج ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور اپنے جلال میں بڑھنے کی کثرت سے قوت دے تاکہ ہم سے وہ حصہ نہ چھینا جائے جو خدا ہم سے دے. خداوند آپ سب کو برکت دے.